بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت سنگ دل، ظالم اور عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ وہ بادشاہ کم اور جنسی درندہ زیادہ تھا۔ اس بادشاہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، مگر وہ ہر رات کسی دوشیزہ کے ساتھ زبردستی زنا کرتا اور اسے تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ تشدد کی وجہ سے بہت سی دوشیزائیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس جنسی کیل اور تشدد سے بادشاہ کو بہت تسکین حاصل ہوتی تھی۔ ہر رات بادشاہ کی خوابگاہ میں ایک دوشیزہ دلہن بنا کر پیش کی جاتی تھی اور بادشاہ پوری رات اس کے ساتھ زنا کرتا، اس کے جسم کو نوچتا اور تیزدار آلے سے کاٹتا اور آگ سے جسم کو دہکاتا تھا، اور دوشیزہ کی چیخ و پکار سن کر ہوش ہوتا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ بہت سی معصوم لڑکیوں کی جان لے چکا تھا اور بہت سی لڑکیوں کو معذور کر چکا تھا۔ اس سب کے باوجود بادشاہ کے کچھ اصول بھی تھے۔ وہ یہ کہ وہ ہمیشہ کنواری لڑکی کو ترجیح دیتا تھا۔ وہ اپنے سامنے گھبرانے والی، کانپنے والی، مزاحمت کرنے والی اور زنا کرنے سے منع کرنے والی کو بہت پسند کرتا تھا۔ ایک بار جس لڑکی کو دغدار کر دیتا، اسے دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن جو لڑکی خوشی خوشی زنا کی دعوت قبول کر لیتی اور بادشاہ کے خلاف مزاحمت نہ کرتی، تو بادشاہ کو اس لڑکی سے سخت کوفت ہوتی اور وہ اسے اپنے کمرے سے نکال دیتا۔ بادشاہ کی رعایا اس کی شیطانی عادت سے بہت پریشان تھی۔ جس گھر میں بھی کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی، اس کے گھر والے اس کی شادی کر دیتے یا پھر کسی اور ملک میں ہجرت کر جاتے، یا پھر جس گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی، اسے پیدا ہوتی ہی مار دیتے تھے تاکہ اسے بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچا سکے۔ اس سب کے باوجود بھی کسی گھر میں کوئی کنواری لڑکی ہوتی تو بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے اسے سکھا دیا جاتا کہ بادشاہ کے سامنے مزاحمت مت کرنا، نہ گھبرانا اور نہ ہی کانپنا۔ لہٰذا وہ ایسا ہی کرتی اور اس کی جان برشی ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کی سپاہی زیادہ تر دوسرے ملکوں کی دوشیزائیں یا کنیزیں خرید کر لاتے تھے اور بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے تھے۔ بادشاہ انہیں انعام و اکرام سے نوازتا اور سپاہی انعام کے لالچ میں دل و جان سے یہ کام کرتے تھے۔ ارد گرد کے ملکوں کے لوگوں کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ اس ملک کا بادشاہ ایک درندہ صفت انسان ہے۔ لہٰذا ارد گرد کے ملکوں کے قافلے جب بھی اس ملک میں داخل ہوتے تو وہ ہمیشہ عورتوں اور لڑکیوں کے بغیر ہی سفر کیا کرتے تھے، یا پھر ایسا راستہ اختیار کرتے جو اس ملک کے باہر سے ہو کر گزرتا تھا۔ لیکن جو لوگ انجان ہوتے تھے وہ ان سپاہیوں کا شکار بن جاتے تھے۔ یہ سپاہی قافلے والوں کو روک کر ان کی تمام عورتوں یا لڑکیوں کو اغوا کر لیتے اور بادشاہ کے روبرو پیش کر دیتے تھے۔ بادشاہ کا یہ شیطانی کھیل اور جنسی درندگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بادشاہ کا ظلم و ستم اور شیطانیت حد سے بڑھتی جا رہی تھی، مگر کب تک؟ قدرت کا یہ اصول ہے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے کام لیتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو چنا۔ اللہ کا یہ ولی اپنی بہن کے ساتھ اسی ملک کی طرف سفر کر رہا تھا۔ سرحد کے قریب انہیں ایک فقیر نے دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ یہ بہت دور سے آئے ہیں۔ اس بلے آدمی کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی ہے جسے دیکھ کر بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ کیوں نہ میں کسی طریقے سے سپاہیوں کی آنکھ سے بچ کر اس لڑکی کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں اور بادشاہ کو خوش کر کے انعام و اکرام حاصل کروں، اور روز روز بھیک مانگنے سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ ابھی وہ فقیر یہ منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ فقیر زور زور سے چلانے لگا تو اللہ کے بندے نے اسے دیکھ لیا اور دوڑ کر اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ فقیر درد سے کرا رہا ہے۔ اللہ کے بندے نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو فقیر نے کہا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے اور میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے نے فوراً اللہ کا نام لیا اور لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ جیسے ہی لعاب لگا تو فوراً فقیر کو آرام آ گیا اور وہ بلہ چنگا ہو گیا۔
فقیر نے جب یہ دیکھا کہ اس بلے آدمی نے اپنے لعاب سے میرا درد ختم کر دیا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، ضرور یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ فقیر فوراً قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہا کہ میں نے آپ لوگوں کے متعلق غلط نیت رکھی تھی جس کی مجھے سزا ملی۔ اللہ والے نے پوچھا کہ کیسی غلط نیت؟ تو اس فقیر نے سارا ماجرا سناتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ اس ملک کی طرف جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس ملک کا بادشاہ بڑا عیاش، زانی اور شیطان صفت درندہ ہے۔ وہ ہزاروں معصوم لڑکیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا ہے اور ان کی جان لے چکا ہے۔ اس کے سپاہی سرحدوں پر گات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تمہاری بہن کو دیکھتے ہی اسے دبوچ لیں گے اور بادشاہ کے روبرو پیش کریں گے، اور بادشاہ تمہاری بہن کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہی سے واپس مڑ جائیں۔ اللہ کے اس نیک بندے نے کہا کہ میں اس ملک کی عوام کو اس ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کی کوشش کروں گا۔ میں بزدلوں کی طرح واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ کہہ کر وہ نیک انسان آگے بڑھا۔ وہ جیسی ہی سرحد کے قریب پہنچا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ سپاہی اس کی بہن کو اٹھا کر بادشاہ کی دربار کی طرف لے جانے لگے۔ اللہ کا وہ نیک ولی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ سپاہی لڑکی کو محل میں لے گئے۔ اللہ کے نیک ولی نے محل میں داخل ہونے کی کوشش کی تو سپاہیوں نے اسے اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ اگر اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو یہی سے واپس چلے جاؤ۔ اللہ کا وہ نیک بندہ محل کے ایک طرف جا کر اللہ کے روبرو سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگا، اے اللہ، تو ہی میرا پروردگار ہے اور تو نے ہمیشہ مشکل وقت میں میری مدد فرمائی ہے۔ میری بہن کی حفاظت فرمانا اور اس بادشاہ کو ہدایت عطا فرمانا۔ اللہ کا وہ ولی مسلسل نماز پڑھتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا۔ دوسری جانب اس کی بہن کو جب بادشاہ کے روبرو دلہن بنا کر پیش کیا گیا تو بادشاہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ظالم بادشاہ نے دیکھا کہ وہ لڑکی خوف سے گھبرا رہی ہے اور کانپ رہی ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر اور خوش ہو گیا اور اللہ کی نیک بندی کی طرف لپکا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا جسم پتھر کا ہو گیا۔ سوائے زبان اور آنکھوں کے وہ ظالم بادشاہ صرف دیکھ اور بول سکتا تھا مگر حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گھبرا گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اے لڑکی، تم کون ہو؟ تو نیکبخت نے کہا کہ میں اللہ کی بندی ہوں اور اللہ کی حفاظت میں ہوں، لہٰذا تو اپنے مقصد سے باز آ جا، ورنہ تو ساری زندگی اسی حالت میں رہے گا۔ بادشاہ نے کہا، میں توبہ کرتا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ جب بادشاہ نے معافی مانگی تو وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا، لیکن پھر اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس کی شیطانیت نے اسے پھر سے اکسایا اور ایک بار پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر زیادتی کی کوشش کی تو پھر سے وہ پتھر کا ہو گیا۔ اس نے پھر سے معافی تلافی شروع کر دی اور کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، مجھے آخری موقع دے دو۔ تم ایک نیک دل اور خدا ترس لڑکی ہو، میں ایک خطا کار اور بہکا ہوا انسان ہوں۔ نیک لڑکی نے کہا کہ تو اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا، تجھے ایک موقع دیا جا چکا ہے، جب تو ایک دفعہ میں نہیں سدھرا تو دوبارہ کیوں سدھرے گا؟ لہٰذا وہ نیک لڑکی اسے اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلی آئی اور اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ نیک بھائی نے اپنی بہن سے پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ بادشاہ نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تو نیک لڑکی نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اس شیطان کے شر سے بچا لیا اور اسے عمر بھر کے لیے اس کے کیے کی سزا دے دی۔ اس نے ساری کہانی سنا دی تو اس کے بھائی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ ادھر محل میں بادشاہ چیخنے چلانے لگا تو اس کے درباری اس کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا بادشاہ پتھر کا بن گیا ہے، جو نہ چل سکتا ہے اور نہ ہی ہل سکتا ہے، صرف اس کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور زبان بول سکتی ہے۔ اس نے کہا، اس لڑکی کو بلاؤ، ان سے کہو کہ میں اپنی حرکت سے توبہ کرتا ہوں،
اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ سپاہیوں نے اللہ کے نیک بندے کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو اللہ کے نیک بندے نے سوچا کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہے اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ بادشاہ کے روبرو پیش ہوئے۔ اس نیک انسان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک موقع اور دے دو۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور پھر وہ بادشاہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا اور نیک انسان کے قدموں میں گر گیا اور توبہ کی۔ وہ اپنے شیطانیت سے باز آ گیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کسی عورت کی طرف غلط نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا، اور جس کا اس نے نقصان کیا ہے ان کا ہرجانہ ادا کرے گا اور لوگوں سے اچھا سلوک کرے گا، ان کے حقوق کا خیال رکھے گا اور مسافروں کو اپنے ملک میں پناہ دے گا۔ لہٰذا اس بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور وہ شیطان سے انسان بن گیا، اپنی رعایا کا خیال کرنے لگا اور لوگوں میں نیک بادشاہ کے نام سے مشہور ہونے لگا۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔